ہم 8 یونین کانسلوں میں 11 میں سے آگے تھے. 8 میں سے ایک ایسی تھی جس میں پی ٹی آئی ہم سے تقریباً 200-250 ووٹ آگے تھی, اور باقی 7 میں جماعت اسلامی کلیئرلی بالکل آگے تھی. اور جو پی ٹی آئی 200 ووٹ سے ہم سے آگے تھی, اس میں پی ٹی آئی کے ووٹ 2900 اور ہمارے 2700 تھے, جو فارم 11 کے مطابق, فارم 12 کے مطابق پتہ چلا جو 1200 ووٹ والی پیپلز پارٹی تھی اس کو نمبر 1 کر دیا, اور جو پی ٹی آئی نمبر 1 تھی اس کو 2 کر دیا, اور جماعت اسلامی کو 3 کر دیا. باقی رہ گئی 7 یو سیز. 7 میں سے نئی کراچی 4 اور نئی کراچی 13 پہ تو قبضہ کر لیا پورا. ایک ایک جگہ جہاں پر 100 کاسٹنگ 150 کاسٹنگ ہوئی کسی بوتھ میں کسی اسٹیشن پہ, وہاں 600 ووٹ نکل رہے ہیں, اور جتنے چاہو ڈال لو, پورا کمبل قبضہ تھا. جو ایجنٹ رہ گئے وہ کہہ رہے تھے میں فارم 12 دو, اور انور چوہان صاحب صوبائی الیکشن کمشنر سے میری خود بار بار بات ہو رہی کہ بھائی یہ فارم 12 کیوں نہیں دے رہے, تو بجائے اس کے کہ وہ یہ یقین دلائیں کہ میں ابھی ان سے کہتا ہوں کہ فارم 12 دیں گے, وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ فارم 12 کی ضرورت کیا ہے. میں ان کو بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن سندھ کے چیف کو کہ یہ رول الیکشن رول ہے 39 کا 11 کہ جس میں پولنگ ایجنٹ کو فارم 12 دیا جائے گا, لیکن وہ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے, فارم 11 لیں اور چلے جائیں. بہرحال بار بار کہنے لگے میں کہتا ہوں, لیکن وہاں نہیں دیے گئے. یو سی 4 میں بڑی مشکل سے ہم نے اپنے فارم 11 جمع کر لیے, ہمارے پاس موجود, اس کے مطابق ہم جیت گئے. اور جب آر او کے پاس رزلٹ لینے کے لیے گئے تو رزلٹ نہیں دے رہے تھے. میں نے چوہان صاحب سے درخواست کی کہ یار اتنا تو کر دیں, سب کچھ تو کر لیا, ایک جگہ ہم جیت چکے ہیں, باقی جگہ تو آپ 2-3 جگہ تو آپ نے ہمیں چیزیں ہی مہیا نہیں کی, قبضے کروا دیے. ایک جگہ جہاں ہم نے یہ رزلٹ بچا لیا ہے, آپ کم از کم اتنا تو کر دیں, کوئی تو اپنی ساکھ بحال کر دیں کہ آپ ہمیں رزلٹ کے مطابق آر او سے رزلٹ جاری کروا دیں. لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے کہ وہ مجھے یقین دہانی کرواتے رہے, اور پھر میں نے کہا کہ میں خود جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اوکے. جب میں وہاں پہنچا ہوں تو انہوں نے جو آر او کا رزلٹ بنایا ہوا تھا اس میں ہمیں ہروا دیا اور پیپلز پارٹی کو جتوا دیا, جبکہ ہمارے پاس موجود تھے. اور آپ نے سب نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ میں وہاں جب آر او صاحب کے پاس گیا ہوں جو الیکشن کمیشن کے آر او تھے, تو مجھے کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے سوائے اس کے کہ یہ قانون نہیں ہے, قانون نہیں ہے, آپ کل آئیے گا. میں نے کہا بھائی میں آپ سے رزلٹ لینے آیا ہوں, میں آپ سے کوئی ایک ووٹ اضافی مانگنے نہیں آیا ہوں. میں اس شہر میں ایک جماعت جس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں اس کا سربراہ ہوں, صدر ہوں, امیر ہوں, اور میں آپ سے اپنا حق لینے کے لیے آیا ہوں. آپ کنسولیڈیشن کیجئے گا لیکن میرے فارم کے مطابق تو مجھے رزلٹ دیجئے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس جو پریزائڈنگ افسروں کے پاس فارم ہے اس کے, میں نے کہا دکھائیے, آپ بھی دکھائیے, میں بھی دکھاتا ہوں, پتہ چل جائے گا کس کے صحیح ہیں کس کے غلط ہیں. سب انگوٹھے لگے ہوئے ہیں سب. لیکن انہوں نے مجھے فارم 11 نہیں دکھائے اور جعلی رزلٹ بنا کر حوالے کرنا چاہا جس کو میں نے وصول نہیں کیا. اور بعد میں ڈی سی صاحب بھی تشریف لائے اور انہوں نے تحریری یقین دہانی کرائی کہ کل ہم کنسولیڈیشن کریں گے. باہر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے, ہم لوگ ہمارے کارکن وہاں پر موجود تھے باہر, تو ان کے لوگ آئے اور فائر تک کیے, نہیں پکڑا پولیس نے. ہم نے پولیس سے تعاون کیا, تصادم نہیں ہونے دیا, کارکنوں کو پیچھے کر دیا کہ نہیں ہم تصادم, ہم نہ پارٹیوں سے تصادم چاہتے ہیں نہ پولیس سے تصادم چاہتے ہیں, ہمیں رزلٹ چاہیے. لیکن ان ظالموں نے اس طرح سے یہ کام کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر, اور اب ہو رہا ہے, مجھے پتا ہے کہ وہاں پر کیا تماشا ہو رہا ہوگا. جو موقع ان کو ملتا ہے اس میں تھیلے بدل دیتے ہیں, بیلٹ بدل دیتے ہیں. یہ الیکشن اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کے وزراء آ کر سوکھے منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شاندار کامیابی مل گئی ہے اور کراچی نے ہمیں ووٹ دے دیا ہے, اور جماعت اسلامی کیوں چاہتی ہے کہ وہ ہر نشست دی جائے. میں کب کہتا ہوں کہ ہم جنرلی جہاں پر ہارے ہمیں جتوا دیں آپ. مجھے معلوم ہے کہ آپ نے لہاری کی بہار کالونی میں پچھلے کئی مہینے زبردستی اپنے عملے کے ذریعے, اپنی پوری مشینری کے ذریعے وہاں کام کیے, لوگوں کی خرید و فروخت کی, تقرریاں کی, پولیس سب کچھ کیا. اس کے باوجود کیونکہ وہاں پر قبضہ آپ نے نہیں کیا اور آپ نے بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کو تو ہم نے اس نتیجے کو تسلیم کیا. ہم نے اتحاد ٹاؤن کے نتیجے کو تسلیم کیا, ہم نے مومن آباد کے 3 نتیجوں کو ہم تسلیم کر رہے ہیں. اگر ہمیں ایسا ہی یہ کہنا ہو کہ ہم کسی کو نہیں مانتے تو ہم آپ کے نتیجے کو کیوں تسلیم کریں. ہم نے 15 جنوری کو جو الیکشن ہوا اس میں آپ نے جو کچھ بھی کیا, تو جو ہماری پکڑائی میں نہیں آ سکا اس کو تو ہم نے چیلنج بھی نہیں کیا.
لیکن جو نتیجہ ہے اس کو آپ بدلیں گے تو ہم چیلنج کیوں نہیں کریں گے؟ ہم دھاندلی کو دھاندلی کیوں نہیں کریں گے؟ ہم فاشزم کو فاشزم کیوں نہیں کریں گے؟ ایک فاشسٹ پارٹی کے روپ میں سامنے